عشق محمل از قلم فروہ خالد۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی کیب کا ویٹ کر رہی تھی جب ایک گاڑی فل سپیڈ سے آتی ان کے سامنے آن رکی تھی، جس کے نتیجے میں وہاں پڑا کیچڑ گاڑی کے ٹائر سے اڑتا شفا کے صاف شفاف لباس کو داغدار کر گیا تھا۔ شفا نے شاکی نگاہوں سے اپنے کپڑوں کو دیکھتے اس گاڑی کے سیاہ شیشوں کو گھورا تھا جن سے پار دیکھ پانا ناممکن نہیں تھا۔ وہ غصے کے عالم میں آگے بڑھی تھی اور پوری قوت کے ساتھ اس گاڑی کے شیشے کو بجاتے توڑ دینے کے در پر تھی۔ نیچے کرو شیشہ، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ گاڑی چلانی نہیں آتی یا پہلی بار اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شفا بنا سوچے سمجھے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ غصے کے عالم میں بے ڈھنگے الفاظ استعمال کرنا اس کی پرانی عادت تھی۔ جب اسی لمحے شیشہ نیچے کیا گیا تھا، جبکہ اندر بیٹھے شخص اور اس کے برابر اسلحہ سے لیس گارڈ کو دیکھ شفا کے ہونٹوں سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس شخص کی رنگت سانولی سی تھی، بڑی ہوئی مونچھیں اور آنکھوں پر لگی سن گلاسز۔ اس شخص میں کس قسم کی کشش موجود نہیں تھی۔ شفا ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ وہ شخص آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتا دلچسپی بھری نگاہوں سے شعلہ جوالہ بنی اس لڑکی کو سر سے پیر تک گھور گیا تھا۔ شفا کا دل چاہا تھا ایک لمحے کے اندر یہاں سے غائب ہو جائے، مگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھ اس کے قدم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل پائے تھے۔ اس شخص کو گاڑی سے نکلتا دیکھ شفا کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں معافی، شفا نے بولنا چاہا تھا، مگر اس شخص کو اپنے مقابل میں آ کر کھڑا ہوتا دیکھ شفا کے ہونٹوں سے خوف کے عالم میں الفاظ گم ہوئے تھے۔ وہ بہت بہادر تھی مگر بے وقوف نہیں تھی کہ سامنے موجود شخص کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر بھی الٹا سیدھا بولتی رہتی۔ میں اس حرکت کے لیے معافی چاہتا ہوں، میری ڈرائیور کو دیکھ کر گاڑی روکنی چاہیے تھی۔ میں اس کی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں اور اس کا ازالہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ میرے ساتھ آ کر اپنے لیے نیو ڈریس خرید لیں، اس طرح شاید میری شرمندگی کچھ کم ہو سکے۔ وہ شفا کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑے بہت مہذب لہجے میں بولا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا بے پناہ حسن ایسے ہی بڑے بڑوں کو مہذب بنا دیتا تھا۔ اس شخص کے منہ سے نکلنے والے الفاظ شفا کو ایک نئے شوق میں مبتلا کر گئے تھے۔ کیا اس کے کانوں نے جو سنا تھا وہ سچ تھا؟ لگتا ہے آپ بہت زیادہ مائنڈ کر گئی ہیں۔ شفا کو خاموش بت بنا دیکھ وہ پھر سے بولا تھا۔ اس سے اپنی نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس حسین چڑیا کو اپنی دسترس میں دیکھنے کا خواہاں ہوا تھا۔ اس کی بات پر شفا کو اچانک سے ہوش آیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلطی میری ہی، مجھے اتنا آگے ہو کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ شفا اس کے دیکھنے کے انداز سے گھبراتی فوراً وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ وہ شخص وہیں کھڑا نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ اس وقت دو خون آشام نگاہوں کے حصار میں قید ہو چکا ہے جن کے شکار سے بچنا آسان نہیں تھا۔ سر، آپ کا یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اپنے گارڈ کے کہنے پر وہ سر ہلاتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گاڑیاں وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں، جبکہ درختوں کے جھنڈ میں کھڑا شخص مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ سائیں، اپنے پیچھے ابھرتی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ مولوی صاحب، یہ لڑکی دوبارہ اگر اس طرح باہر آئی تو اسے میرے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے شخص کو وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ موسم شدید ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی آہستہ آہستہ تیز بارش کا روپ دھار رہی تھی۔ لوگ بارش سے بچنے کے لیے ارد گرد چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ روڈ پر چلتی گاڑیاں کناروں پر روک دی گئی تھیں۔ یہ طوفانی بارش شہریوں کے لیے رحمت سے زیادہ زحمت بن چکی تھی، مگر ان سب باتوں سے بے پرواہ ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو اس وقت اپنے دوپٹے کو کمر کے گرد باندھتے اس شدید طوفانی بارش کے باوجود وہ اپنے گھر کی پچھلی سائیڈ سے پائپ کے راستے اوپر چڑھتی ڈرائنگ روم کی کھڑکی تک آن پہنچی تھی۔ بارش اور گیلے پائپ پر اس کے پیر کئی بار پھسلے تھے، مگر اس لڑکی سے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ 2 بار نیچے گری تھی، اس کی کہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں، تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن اوپر تک پہنچنا اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اگر آج وہ اوپر نہ جا پاتی تو شاید دوبارہ ایسے موقع کے لیے زندگی بھر اسے ترسنا پڑتا۔ وہ کھڑکی کے آگے بنے شیڈ کا سہارا لیتی وہاں اپنی بیٹھنے کی جگہ بنا چکی تھی۔ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا تھا جہاں سے وہ بآسانی اندر جھانک سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ اتنے عرصے سے وہ جس مقصد کے لیے ہر جگہ خوار ہوتی پھر رہی تھی وہ اب پورا ہونے والا تھا۔ اس نے جھک کر اندر جھانکا تھا، مگر اندر نظر آتا منظر اس کے ارمانوں پر جیسے پانی پھیر چکا تھا۔ اسے سامنے اپنے بابا کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، وہ اسی کی جانب رخ موڑے بیٹھے تھے، مگر ان کے سامنے موجود شخص جس کی صورت دیکھنے کے لیے وہ یہاں تک آن پہنچی تھی، وہ شخص اس کی جانب سے رخ موڑے بیٹھا تھا۔ شفا کا دل چاہا تھا یہیں سے کوئی شے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے،
بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شفا کے لیے دیکھنا دشوار ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں جمی رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تکلیف کے مارے ٹوٹتی محسوس ہوئی تھیں، جیسے وہاں سے ایسے ہی 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ شفا کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے یہاں سے گر جائے گی، اور اگر یہاں سے گرتی تو بچ پانا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود وہ وہیں کھڑے اس شخص کے اٹھنے کے انتظار میں تھی، جب بہت دیر بعد جا کر اس کی دعائیں رنگ لائی تھیں اور وہ شخص اس کے بابا کے سامنے سے اٹھا تھا۔ لمبا چوڑا سراپا اور کشادہ شانے اس کی بے پناہ وجاہت اور شاندار پرسنالٹی کا پتہ دے رہے تھے، لیکن شفا کو اس سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے تو بس اس شخص کا چہرہ دیکھنا تھا۔ اس کے بابا سے بغلگیر ہوتا وہ شخص دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ شفا کی نگاہیں اس کی جانب بالکل فکس ہو چکی تھیں، مگر کھڑکی کے عین سامنے رکھے ڈیکوریشن پیس نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی جو اب وہاں سے نکل گیا تھا۔ شفا نے اپنی نازک ہتھیلی کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اسے یہاں سے نیچے اترنے میں 10 سے 15 منٹ لگ جانے تھے، اور تب تک اس شخص نے اسے گھر سے نکل جانا تھا اور وہ اس شخص کو نہ دیکھ پاتی۔ وہ اتنی مشکل سے اوپر تک اس لیے آئی تھی کہ ہر حال میں اس کو آج دیکھ لے گی، مگر یہاں بھی اس کی بدقسمتی اس کو منہ چڑھا کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص آج پھر بہت ہوشیاری کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا پھر اس شخص کی کوئی چالاکی، شفا اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ شفا کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ یہیں سے نیچے جمپ لگا دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا قصہ ہی تمام کر دے، مگر وہ ایسا کر پانے میں بھی بالکل بے بس تھی۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ آج پھر اپنی منزل کے نہایت قریب پہنچ کر ناکام ہو چکی تھی۔ نہ جانے پھر اسے ایسا موقع دوبارہ کب ملنا تھا بھی یا نہیں۔ شفا بے دلی کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی جب بے دہانی اور آنسو کی وجہ سے دھندلائی آنکھوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نیچے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اچانک سے اس کا پیر پائپ سے پھسلا تھا۔ شیڈ کو تھامنے کی کوشش کے باوجود وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کا سر بہت بری طرح دیوار سے ٹکرایا تھا، اور اگلے ہی لمحے ہوش سے بیگانہ ہوتی وہ دوسری منزل سے زمین بوس ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر بات کہہ دینے والی تھی، جب عین موقع پر دو مضبوط باہوں نے اس کے نازک وجود کو کسی موم کی گڑیا کی طرح اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ شفا نے آخری بار خود کو کسی کی مضبوط باہوں میں محسوس کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ شدید خوف اور سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے اپنے حواس بری طرح سے گنواتی اس کے کندھے پر لڑک گئی تھی، جبکہ مقابل تو جیسے اپنی ہی جگہ پر پتھر کا ہو چکا تھا۔ گھنی پلکوں سے سجے خوبصورت نین کٹورے، آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ ان کا رنگ نہیں دیکھ پایا تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ ان کی آنکھوں کا رنگ ہیزل گرین تھا، جو اس مومی گڑیا کو سب سے منفرد بنا دیتا تھا۔ گولڈن براؤن زلفیں جو اس وقت بھیگ کر اس کے کندھوں پر بکھری ہوئی تھیں، اس کی دودھیا رنگت مسلسل بارش میں رہنے کی وجہ سے شدید ٹھنڈ کے باعث نیلی پڑ چکی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جبکہ تراشیدہ لب ایک دوسرے میں بہت سختی سے پیوست تھے۔ نچلے ہونٹ کا کونا سوجا ہوا تھا، جس کا ریزن وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ ان نازک ہونٹوں پر ڈھائے گئے ستم پر وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس کے وجود کے حسین نشیب و فراز سے ہوتے اس شخص کی نگاہیں شفا کی ناک میں پہنی نتلی میں جیسے اٹک کر رہ گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ یہ لڑکی نہ صرف اپنی حرکتوں سے بلکہ اپنے دلکش روپ کی وجہ سے بھی چلتی پھرتی قیامت تھی، جس سے اس کا بچ کر رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا ہاتھ اٹھا کر دور کھڑے اپنے آدمی کو اشارے سے پورے گھر کی لائٹس آف کرنے کا حکم دیتا گھر کے پچھلے حصے سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شفا آوان کو اس کے مطلوبہ روم میں پہنچا کر اس کے بستر پر لٹاتے اس پر کمبل اچھی طرح اڑا گیا تھا، اور اس صحرا سے دور رہنا ہی اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا، جس کا بھیگا وجود کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ وہ شخص بھی جاتے جاتے پلٹا تھا اور دل کے ہاتھوں مجبور اس دل فریب منظر کی تصویر اپنے موبائل میں قید کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پنجاب کے دیہی علاقوں کی شادیوں کے فنکشنز کو پورے پاکستان میں مقبولیت حاصل تھی، جن میں روایتی رسومات کو پوری طرح سے فالو کیا جاتا تھا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی ڈھولکی کے ساتھ ساتھ مایوں مہندی اور دیگر تقریبات کا آغاز کر دیا جاتا تھا، جس میں تمام رشتہ دار پورے حق کے ساتھ شرکت کرتے اور اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ایسا ہی کچھ حال شکر گڑھ کے ساتھ ملتے 50 سے زائد گاؤں کے گدی نشین سید شماس بخش کے جگری دوست باسم خان کی شادی کا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی شادی کے فنکشن جاری تھے۔ آج آتش بازی اور صحرا بندی کی رسم کی جانی تھی، جس میں شماس بخش کی شرکت یقینی تھی۔ خواتین اور مردوں کی محفل کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا، لیکن آج آتش بازی اور صحرا بندی کی رسم دیکھنے کی خاطر خواتین کے بیٹھنے کا انتظام اس طرح کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بآسانی وہاں لگا رونق میلہ دیکھ سکتی تھیں۔ وہاں زیادہ تر خواتین شماس بخش کو دیکھنے کی منتظر بھی تھیں، جو ان سب کو بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔
وہ گدی نشین ہونے کے باوجود زیادہ تر گاؤں سے باہر ہی رہتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے اپنے لوگوں کا خیال نہیں تھا۔ وہ اپنے گاؤں والوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت میسر رہتا تھا۔ اس کے آدمی ہمہ وقت گاؤں میں متحرک رہتے تھے، گاؤں میں نہ رہ کر بھی اس کی گاؤں والوں تک رسائی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لوگ بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ السلام علیکم خانم سائیں۔ خجستہ خانم کے وہاں آتے ہی سب خواتین ان کی عزت و تکریم میں اٹھ کر انہیں ملنے لگی تھیں، جب سب سے آخر میں امامہ داؤد بخش ان کے سامنے مقابل آتے جھک کر سلام کر گئی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ خجستہ خانم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھتے باقی سب کی طرح اسے بھی دعا دی تھی، جو سنتے امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کون سی خوشی، وہ خوشی جو اپنے لالچ اور خود غرضی میں آ کر وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی تھی۔ بخش حویلی کی تمام خواتین کی نگاہیں امامہ کے آنسوؤں پر تھیں۔ وہ اس کے رونے کی وجہ جانتی تھیں، مگر اب ان سب میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا تھا، جس کی سزا اسے کب تک بھگتنی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آتش بازی کے ساتھ ساتھ صحرا بندی کی رسم بھی شروع ہو چکی تھی، جب امامہ سمیت سب کی نگاہوں کا مرکز وہاں آتے شماس بخش کی جانب مڑ چکا تھا۔ سفید کلف لگے قمیص شلوار میں ملوث میرون رنگ کی شال کندھوں پر پھیلائے وہ باسم کے ساتھ شاہانہ انداز میں بیٹھا کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ سب کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ خجستہ خانم نے بے اختیار اپنے لاڈلے پوتے کی نظر اتاری تھی، جبکہ ایک جانب بیٹھی شہناز بیگم جل کر خاک ہوئی تھیں۔ وہ خجستہ خانم اور اس کی اولاد کو جتنا گرانے کی کوشش کرتی تھیں، وہ اتنا ہی بڑھ چڑھ کر سامنے آتی تھی۔ خجستہ خانم کے پوتے کی وجہ سے اپنی پوتی کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ان کے دل پر رقم ہو رہے تھے، جس کی وجہ وہ خود اور ان کا خاندان تھا، مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہ قصور بھی شماس بخش اور اس کے خاندان کے ذمہ ڈال دیا تھا۔ تم نے باسم بھائی سے بات کی؟ آج تمہیں اپنی دوستی کا امتحان دینا ہوگا، امامہ دلہن بنی مدیحہ کے پاس آتی بے چینی سے بولی تھی۔ بات تو میں نے کر لی ہے، پر دیکھ لو کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ باسم بھی شماس بھائی کے غصے سے ڈر رہے ہیں۔ مدیحہ نے اپنی ضدی دوست کے سامنے بیچارگی کا اظہار کیا تھا۔ میں سب سنبھال لوں گی، تم بس باسم بھائی کو کہو۔ امامہ آج ہر حال میں شماس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی غلطی پر شدت سے پچھتا رہی تھی اور اب اس کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ باسم ان دونوں کے کہنے پر شماس کو کوئی ضروری بات کرنے کے بہانے اندر لے آیا تھا، جہاں باسم کے بجائے امامہ کو اندر آتا دیکھ شماس بخش نے اپنی مٹھیاں مینچ لی تھیں۔ شماس پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ شماس کو صوفے سے اٹھتا دیکھ فوراً امامہ اس کے مقابل آئی تھی، جبکہ شماس نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ ہمارے بیچ اب ایسا کوئی رشتہ نہیں رہا امامہ داؤد بخش کہ ہم اس طرح بند کمروں میں ملیں۔ تم سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی ہو، پھر اب دوبارہ کیا لینے آئی ہو میرے پاس؟ شماس کی نگاہیں دیوار پر بنے ڈیزائن پر تھیں، جبکہ چہرے نقوش بالکل بے تاثر تھے، جیسے اس لڑکی کے اپنے قریب ہونے نہ ہونے سے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جبکہ شماس کی یہ بے رخی امامہ کا دل چیر گئی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، امامہ نے روتے گڑ گڑاتے سے یقین دلانا چاہا تھا۔ مجھ سے یا میرے اس تخت و تاج سے؟ مجھے لگا تھا اس دنیا میں ایک محبت ہی ایسا جذبہ ہے جو ہر طرح کی ملاوٹ اور منافقت سے پاک ہے، مگر تم نے تو اس میں بھی ملاوٹ کر دی۔ تمہیں مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں امامہ، اور نہ ہی مجھے تم سے۔ وہ بچپن کی ایک انسیت تھی جسے ہم دونوں اپنی نادانی میں محبت کا نام دے بیٹھے۔ اگر محبت ہوتی تو تمہارے یوں بے دردی سے ٹھکرا دینے کے بعد شماس بخش ختم ہو چکا ہوتا، مگر دیکھو میں اپنی جگہ پہلے سے بھی زیادہ پاور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اب تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی زندگی سے تمام مطلبی لوگوں کو نکال پھینکا ہے، جس کے بعد میں اب اپنی زندگی میں بہت پرسکون ہوں۔ شکریہ، تم نے مجھے محبت کا اصل چہرہ دکھا دیا، ورنہ اگر اس سفر میں بہت آگے جا کر یہ دھوکہ ملتا تو شاید میں برداشت نہ کر پاتا۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم اپنے لیے کسی بہت اچھے سے جیون ساتھی کا انتخاب کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو گی، کیونکہ میں اب بہت جلد ایسا کرنے والا ہوں۔ شماس اپنی بات کہتا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ امامہ ٹوٹے پھوٹے مسافر کی طرح اس شہزادوں جیسی آن بان والے شخص کو اپنی زندگی سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا شماس بخش، تم شروع سے میرے تھے اور آگے بھی ہمیشہ میرے ہی رہو گے۔ جس نے بھی تمہاری زندگی میں میری جگہ لینے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت عبرتناک ہوگا، تم بھی نہیں بچا پاؤ گے اسے۔ امامہ اپنے آنسو صاف کرتی خود سے عہد کرتی بولی تھی۔ وہ جانتی تھی شماس اس سے محبت کرتا تھا، صرف اس سے شدید غصے اور ناراضگی میں یہ سب بول رہا تھا۔ شماس باہر آ کر شدید غصے کے عالم میں باسم کو اس کے دھوکے پر دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانے کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ باسم ان دو لڑکیوں کے چکر میں اپنے دوست کو خود سے اس قدر ناراض ہوتا دیکھ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔